واللہ 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 کہیے واللہ 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 یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ میں ثابت کرنا ہے کہ وہابی صحیح العقیدہ جی جی طیف ہے، ٹھیک ہے، وہابی غیر مقلد اے عقیدہ گمراہ جی جی تے بے ایمان، یہ ثابت کرنا ہے۔ میں ثابت کرنا ہے کہ وہابی صحیح العقیدہ جی جی طیف ہے، ٹھیک ہے، وہابی غیر مقلد اے عقیدہ گمراہ جی جی تے بے ایمان، یہ ثابت کرنا ہے۔ میں ثابت کرنا ہے کہ وہابی صحیح العقیدہ جی جی طیف ہے، ٹھیک ہے، وہابی غیر مقلد اے عقیدہ گمراہ جی جی تے بے ایمان، یہ ثابت کرنا ہے۔ میں ثابت کرنا ہے کہ وہابی صحیح العقیدہ جی جی طیف ہے، ٹھیک ہے، وہابی غیر مقلد اے عقیدہ گمراہ جی جی تے بے ایمان، یہ ثابت کرنا ہے۔ گفتگو ہوے گی، جی جی تواڈے الفاظ اودے تے سائن تساں کیتے نے، میرے الفاظ نے انہاں دے سائن میں کیتے نے، تے ہن اگے رائے نہ طے کرو کنے کنے بندے ہون گے، کیڑی جگہ ہوے گی، تے گفتگو ہوے گی، جی جی تواڈے الفاظ اودے تے سائن تساں کیتے نے، میرے الفاظ نے انہاں دے سائن میں کیتے نے، تے ہن اگے رائے نہ طے کرو کنے کنے بندے ہون گے، کیڑی جگہ ہوے گی، تے گفتگو ہوے گی، تواڈے الفاظ اودے تے سائن تساں کیتے نے، میرے الفاظ نے انہاں دے سائن میں کیتے نے، تے ہن اگے رائے نہ طے کرو کنے کنے بندے ہون گے، کیڑی جگہ ہوے گی۔ جلالی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں ابہام موجود ہے، اس لیے مذکورہ دعویٰ غلط ہے، یہ ثابت کرنا ہے نا، یہ دعویٰ غلط ہے، اور غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کو جو محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں، اسی ثابت کریں گے۔ جلالی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں ابہام موجود ہے، اس لیے مذکورہ دعویٰ غلط ہے، یہ ثابت کرنا ہے نا، یہ دعویٰ غلط ہے، اور غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کو جو محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں، اسی ثابت کریں گے۔ جلالی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں ابہام موجود ہے، اس لیے مذکورہ دعویٰ غلط ہے، یہ ثابت کرنا ہے نا، یہ دعویٰ غلط ہے، اور غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کو جو محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں، اسی ثابت کریں گے۔ مسئلہ تقلید پر پڑھو جی۔ تو مسئلہ تقلید پر دوسرے نمبر پر گفتگو ہوگی محمد اشرف آصف جلالی۔ جی جی لبیک سر، ایسا نہیں ہے، مذکورہ والا دعویٰ ہمارے اوپر سراسر الزام ہے، جی جی ہم انشاءاللہ اس کو غلط ثابت کریں گے۔ قاضی عبدالفیصل صاحب جی ہاں چلو جی۔ مسئلہ تقلید پر پڑھو جی۔ تو مسئلہ تقلید پر دوسرے نمبر پر گفتگو ہوگی محمد اشرف آصف جلالی۔ جی جی لبیک سر، ایسا نہیں ہے، مذکورہ والا دعویٰ ہمارے اوپر سراسر الزام ہے، جی جی ہم انشاءاللہ اس کو غلط ثابت کریں گے۔ قاضی عبدالفیصل صاحب جی۔ یہ 10 منٹ کی ٹرن لاؤں پھر میں 10 منٹ کی ٹرن لاؤں، ٹھیک ہے، پہلی پہلی اس تو بعد 5 منٹ دی میں 5 منٹ دی، ٹھیک ہے، اس ٹرنا چل دیا جان گیا، جی آخری ٹرن ہوئے گی نا، آخری ٹرن میری وہ میں 10 منٹ لاؤں گا، 10 منٹ جواب دیں سن کرو تھی کہوں کر یہ 5 منٹ ٹائم برابر آ جانا نا، یہ 5 منٹ بولن گے، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے لیکن یہ شرط ایک ہور نال
کہ مدعی اپنی آخری ٹرن میں کوئی نئی دلیل وہ نہیں کر سکتے وہ تو پتہ ایک مدعا لے بھی آخری کوئی نوی نہیں پیش کر سکتے نہیں مدعا لے کر سکتے نہیں کہ مدعا لے جڑا اس تو بعد مدعی کی ٹرن ہے ٹرن موجود ہے جواب دے سکتا ہے آخری جہاں تھی پیش کرو تو وہ جواب دے سکتا ہاں اگر میں کوئی نوی دلیل پیش کرنا آخری ٹرن ٹھیک تو پھر وہ جواب تھی دے سکتے ہو جواب دینے والے 5 منٹ ملنے ٹھیک نہیں مان نہیں مان شیخ جی میں ملے گا نہیں مر سکتا یہ 10 منٹ کی ٹرن لان پھر میں 10 منٹ کی ٹرن لانا ٹھیک ہے پہلی پہلی اس تو بعد 5 منٹ دی میں 5 منٹ دی ٹھیک ہے اس ٹرنا چل دیا جان گیا جی آخری ٹرن ہوئے گی نا آخری ٹرن میری وہ میں 10 منٹ لاؤں گا 10 منٹ جواب دیں سون کرو تھی کہوں کر یہ 5 منٹ ٹائم برابر تا کرنا نا یہ 5 منٹ بولن گے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک لیکن یہ شرط ایک ہور نال کہ مدعی اپنی آخری ٹرن میں کوئی نئی دلیل وہ نہیں کر سکتے وہ تو پتہ ایک مدعا لے بھی آخری کوئی نوی نہیں پیش کر سکتے نہیں مدعا لے کر سکتے کہ مدعا لے جڑا اس تو بعد مدعی کی ٹرن ہے ٹرن موجود ہے جواب دے سکتا ہے آخری جہاں تھی پیش کرو تو وہ جواب دے سکتا ہاں اگر میں کوئی نوی دلیل پیش کرنا آخری ٹرن ٹھیک تو پھر وہ جواب تھی دے سکتے ہو جواب دینے والے 5 منٹ ملنے ٹھیک نہیں مان نہیں مان شیخ جی میں ملے گا نہیں مر سکتا غیر مقلدین یعنی اہل حدیث جن کی نسبت الی الوہاب الی الوہاب نہیں دوجا ہے وہاب کی وہاب غلط لوگ پڑھ دو اللہ دے بندیو پی ایچ ڈی کیتی دے لفظ ہاں ہی بنا دیا میں تسی آؤ غلط پڑھ دے میں گناہ کو بچایا کہ صحیح لفظ پڑھو چلو بریک ویل پڑھیا جی جی کی وجہ سے ان کو وہابی کہا جاتا ہے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہم یہ میدانی گفتگو میں ثابت کریں گے بھابی کا لفظ ہے کہ نہیں بھابی کا کہنے ہمیں بھابی کا لفظ ملے تھی بھابی کا لفظ جس میں ایک تو بولنے کی غلطی کی ایک تو بولنے وہاب آ کے تصا لفظ وہاب دے بارے اب نسبت خود انکار کر دیتا جہاں بندہ لفظ وہاب غلط بولتا ہے اس اگو نسبت کہیں صحیح بولنی اے مولوی صاحب کو پوچھ لو تصا کس انداز نہ پڑھیا یہ بھی سن لیا اور اس تو بعد جہاں تھی ان تل وہاب وال تھی اپنے اٹیچ کر رہے ہو یہ تسلیم ہی نہیں جس وقت اس گل سے ہونا ہے یہ تو لکھنا ہے دعوے جہاں دعویٰ ہے وہ جواب لکھنا ہے اس بعد جی گل بات اس جا دعوے بھی شامل کوئی نہیں کیتا اور پاس چل اصل بات نہیں میں کرتا میں تو بولتا غیر مقلدین یعنی اہل حدیث جن کی نسبت الی الوہاب الی الوہاب نہیں دوجا ہے وہاب کی وہاب غلط لوگ پڑھ دو اللہ دے بندیو پی ایچ ڈی کیتی دے لفظ ہاں ہی بنا دیا میں تسی آؤ غلط پڑھ دے میں گناہ کو بچایا کہ صحیح لفظ چلو بریک ویل پڑھیا جی جی کی وجہ سے ان کو وہابی کہا جاتا ہے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہم یہ میدانی گفتگو میں ثابت کریں گے بھابی کا لفظ ہے کہ نہیں بھابی کا کہنے ہمیں بھابی کا لفظ ملے تھی بھابی کا لفظ جس میں ایک تو بولنے کی غلطی کی ایک تو بولنے وہاب آ کے تصا لفظ وہاب دے بارے اب نسبت خود انکار کر دیتا جہاں بندہ لفظ وہاب غلط بولتا ہے اس اگو نسبت کہیں صحیح بولنی اے مولوی صاحب کو پوچھ لو تصا کس انداز نہ پڑھیا یہ بھی سن لیا اور اس تو بعد جہاں تھی ان تل وہاب وال تھی اپنے اٹیچ کر رہے ہو یہ تسلیم ہی نہیں جس وقت اس گل سے ہونا ہے یہ تو لکھنا ہے دعوے جہاں دعویٰ ہے وہ جواب لکھنا ہے اس تو بعد جی گل بات تصا اس جا دعوے بھی شامل کوئی نہیں کیتا اور پاس چل اصل بات نہیں میں کرتا میں تو بولتا
اس بھابی طائفہ تصا مننا ہے جس واسطے بھابی آخیا جاتا ہے اس سے گل ہونی اور یہ دلیل قدرتی منہ نکل گئی ہے کہ اگلے ساتھی لکھ کے لے گیا رکا تو انہوں نے لفظ آل حدیث نہیں لکھنا آیا الدیس لکھ کے ہار اتنی زبردست گلتی کی ہے کہ جس کی وجہ تو کوئی عام جائز اس نے بھی شامل کیا سنیا نا لفظ مولانا تصا سنیا نا صحیح پڑھیا میں صحیح پڑھیا ہاں اور کی ہے وہ بول رکھو قبول نہیں چیلنج قبول نہیں چیلنج کا جواب نہیں آ رہا یہ چیلنج قبول نہیں ہو رہا غیر مقلدین یعنی اہل حدیث جن کی نسبت الی الوہاب الی الوہاب نہیں دوجا ہے وہاب وہاب غلط بول پڑھ دیو لگے بندیو پی ایچ ڈی کی ہائی بنا دیا تھی غلط بنا دیا میں گناہ کو بچایا ہے کہ صحیح لفظ چلو برک میں پڑھا جی جی کی وجہ سے ان کو وہابی کہا جاتا ہے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہم یہ میدانی گفتگو میں ثابت کریں گے بھابی کا لفظ ہے کہ نہیں بھابی کا کہتے ہیں بھابی کا لفظ بھی لے بھابی کا لفظ جس میں ایک تو بولنے کی غلطی کی ہے ایک تو بولنے وہاب آ کے تصا لفظ وہاب دے بارے اب نسبت کا خود انکار کر دیتا جہاں بندہ لفظ وہاب غلط بولتا ہے اس اگو نسبت کو ہی صحیح بولنی اے مولوی صاحب کو پوچھ لو تصا کس انداز نہ پڑھیا انہیں بھی سن لیا اور اس تو بعد جہاں تھی ان کنتل وہاب وال تھی اپنے اٹیچ کر رہے ہو یہ تسلیم ہی نہیں جس وقت اس گل سے ہونا ہے یہ تو لکھنا ہے دعوے جہاں دعویٰ ہے وہ جواب لکھنا ہے اس تو بعد جی گل بات ہو جانی اس جہاں وہ دعوے شامل ہی نہیں کیا اور پاس چل اصل بات نہیں میں کرتا پیا میں تو بولتا میرا منہ کر مقلد اور منسوب نسبت کی ہے نسبت نسبت دی چار قسم کی قسم ہے چار قسم نسبت دیا دسو نا میں نہیں اتنے پڑھنی کیوں نہیں پڑھیا پتا لگے گا نا بھی چار گولے بنا رہے ہو نسبت مخصوص مطلق مخصوص من وجہ تباین تساوی اور تعریفہ تم تعریفہ تسی کرو نا کچھ بھی لو میں تھوڑے کو پوچھن دیا نسبت ہے کمال ہوگی نسبت دسو قسم میں چاہ رہا دس تعریف کرو میں عرض کرنا نا جی جیڑی نسبت تسی کر دو امام ابو حنیفہ والے ایک میری گل سن لے میں ایڈا سینہ لے کے منصوب اور مقلد دو کلیاں نے ہر دو کلیاں کے درمیان نسبت ہوتی ہے نسبت بیان کرو کہ امام والے کسی بزرگ والے کسی بندے والے جو نسبت کی جاتی ہے وہ نسبت میں گل کرنا منصوب ایک کلی ہے مقلد ایک کلی ہے انہوں دونوں میں نسبت بیان کرو منصوب کی تعریف نہ کرو مقلد کی تعریف نہ کرو دونوں میں نسبت بیان کرو بارہ مقصد ثابت ہوئے تو لفظ منصوب ہو لینا منصوب ایک نسبت کی گئی ٹھیک ہے نا جی نسبت کدے والے کی گئی ہے ایک بندے والے میری گل تو پوری ہونے دو نا اچھا دسو گزارش ہے کہ جدو کسی بزرگ والے نسبت کی جائے گی منصوب ہوئے گا بندہ وہ مراد تقلید ہوئے گی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منصوب اس معنی میں ہوتا ہے کہ وہ تکلیف میری بات سمجھ نہیں رہے بندے سمجھ رہے ہیں میں بات تو منصوب منصاب کا فرق نہیں پوچھ رہا مقلد جہاں کچھ ثابت کرنے چاہتے ہو کہ جہاں منصوب ہوتا ہے مقلد ہوتا ہے جس طرح تھی آخ رہے ہو میں نا مقلد ایک کلی ہے منصوب ایک کلی ہے انہوں دونوں نسبت کہڑی ہے چون قسم مقلد ایک کلی ہے نسبت ایک کلی ہے منصوب ایک کلی ہے یہ سارے پہلے کلاس کے لڑکیاں ہوتی تھی اتنا بڑا مولوی صاحب جانتے منصوب ایک کلی ہے مقلد ایک کلی ہے چار نسبتوں میں ایک قسمت دسو کہڑی ہے میں عرض کرنا جی یہ جی نسبت ہے نا جی منصوب کلی جڑی ہے یہ امام ابو حنیفہ امام والے نسبت کر کے وہ مذہب اختیار کرتا کلی کی تعریف چا کرو کلی کی ہوتی ہے پورے محیط ہوئے ہر چیز لیکن سانو تو حق حاصل ہے نا کہ جڑا سی اپنا رکھیا لقب نہیں جڑا تسا رکھیا اپنا وہ استعمال نہ کرو جڑا تھوڑا پہلے آ رہا ہے وہ استعمال کرو نہیں ساڈا پہلے بھی ہے تسی خود بولیا کہ جڑا اسا رکھیا ہے ہاں جی جڑا تسا اپنا رکھیا ہے نا نہیں نہیں
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਸਲ ਕੁਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਜਬ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਵਹਾਬੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਸਲ ਕੁਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਜਬ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਵਹਾਬੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਹਾਬੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਹਾਬੀ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਹਾਬੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਹਾਬੀ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਹਾਬੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਹਾਬੀ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੀ। ਕਰੋੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਹੋਣ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ बड़ी अच्छी गल है अगर ऐसे ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੀ। ਕਰੋੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਹੋਣ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ बड़ी अच्छी गल है अगर ऐसे ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੀ। ਕਰੋੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਹੋਣ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ बड़ी अच्छी गल है अगर ऐसे बाहर दरवाजे खड़े ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਬਿਠਾਣਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਲਮਾਏ کرام ਖਤੀਬ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ जी जी ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये मुकाबले का प्रोग्राम किया गया है इसमें पहले दोनों तरफ से जो मुनाजरा है वो
अपना अपना नाम जो है पेश करेंगे और दोनों तरफ से जो शुरा है उनकी तादाद एक जैसी होगी और इसमें चंद जो शराइत तय की गई हैं उनके मुताबिक एक मुनाफिर होगा, नंबर 2 पे सदर होगा, नंबर 3 पे उसके साथ 2 जो मामन होंगे और दीगर जो शराइत के मुताबिक 10 अफराद दोनों तरफ से 10 अफराद होंगे और 2 अफराद मुनाज़रा की वीडियो बनाने वाले जो आप हैं 2 उनकी तादाद होगी 4 और दोनों जो फरीकैन हैं वो अपनी अपनी वीडियो फिल्म जिस तरह तय पाया था उसी तरह वो बना रहे हैं और इस पर कोई इतराज ना हुआ है ना कर सकेगा। मनाज़र की बात बड़ी तवज्जो के साथ जनाब, मनाज़र की बात मनाज़र ही उसका जवाब देंगे और सदर की बात का जवाब सदर को देना होगा। जो दावा पेश किया जाएगा उस पर मुनाज़िर को उस मौजूद से हटकर कोई दीगर मसला उछालने की आज की इजाजत न होगी। ये मुकाम और जगह का शर्त में यह तय था और जो कौमी मशवरे से जो तय किया तो यही जगह है जहाँ पे आज मुनाज़रा हो रहा है। ये कौमी मशवरे से जो तय पाया गया है वीकेंड को बराबर वक्त दिया जाएगा अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए और इसमें जो टाइम के मुताबिक पहले मुद्दई को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना दावा पेश कर सकें। उसके बाद मुतल्ला को दूसरे शरीक को भी 10 मिनट दिए जाएंगे जो अपना मौक़िफ़ उसके मुताबिक जो पेश कर सके। इसके बाद 5-5 मिनट दोनों हाथों फरीकैन को दिए जाएंगे ताकि उसमें वो अपने अपने दलाइल पेश कर सकें और इसके बाद मुद्दई को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसमें भी वो अपना दायरे ख्याल करेंगे और आखिर में मुद्दई को 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें जो मुद्दई ने पहले अपना दावा पेश किया और दलाइल पेश किए होंगे उनके मुताबिक ही बात होगी। उसमें कोई नई दलील जो है वो आखिर पे नहीं दी जाएगी और जिस किताब का भी कोई मुनाज़िर साहब हवाला देना चाहे वो सब किताब मौका पर पेश करना लाज़मी होगी। मुनाज़रा के दौरान गैर मुतल्लिका जो अशख़ास अमीर हज़रात बैठे हैं उनको बोलने की हर चीज इजाजत नहीं होगी और अगर वो साहिब खिलाफवर्जी करेंगे तो उनको हाथ से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुनाज़िर की बात का जवाब सिर्फ मुनाज़िर ही देंगे और सदर की बात सदर करेंगे। मुआवनीन सिर्फ अपने मुनाज़िर को मशवरा दे सकेंगे। कोई भी फरीक, ये सबसे आम बात है, कोई भी फरीक दूसरे फरीक की बात के दौरान किसी किस्म की दखल अंदाजी करने का हकदार न होगा बल्कि हर दो फरीकैन अपने अपने वक्त में अपनी बात कर सकेंगे और इस पूरे मुनाज़रे का शुरू से आखिर तक जो दुरानिया होगा वो 2 घंटे होगा। तो सबसे पहले नंदन साहब का दोनों तरफ से मैंने किया गई काम हो जाएगा। आज का जो मौजू है वो बहुत मुश्किल मौजू है। इस माना में वो बात हो जाती है, आप पहले जो दाई काम है जी वो हो जाएगा, आ जाएगी बात। बाद में बात करना ये कि मैं नहीं, जो
میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ عاقل نہیں ہیں. نہیں میں آپ کا موضوع طے موضوع طے ہو چکا ہے. اعلان کریں مناظر کا موضوع طے ہو چکا ہے. شرائط طے چکی ہے. کا تقاضا نہیں ہے. آپ جو بھی طے ہوا ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بات کریں بس اپنا اعلان کریں. بڑا حوصلہ بڑا اگر آپ میری گفتگو نہیں سنیں گے میں آپ کو سنوں گا تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. کسی کی بات تو سننا چاہیے. آپ ٹو دا پوائنٹ. میں بات کر رہا تھا کہ یہ مشکل موضوع ہے اس مسئلہ میں اس معنی میں کہ آپ ہمارے بزرگوں کی عبارات پیش کریں گے ہم آپ کے بزرگوں کی عبارات پیش نہیں. ہم آپ کو نہیں پیش کریں گے. جو موضوع طے شدہ اس بارے میں دیں گے. ان باتوں کی ضرورت کیا ہے آپ بات کرو سن لو میری بات. جی آ جائیں. چلو کر لیں گے. چلو کریں گے بات. دیکھو آپ نے جو دعویٰ لکھا ہے نا جی جی اس دعوے کو توڑنے کے لیے آپ ہمارے کیونکہ دلائل دیں گے ہمارے متعلق کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے آپ گمراہ ہیں آپ بے ایمان ہیں. اہل حدیث کو بے ایمان اور گمراہ آپ نے ثابت کرنا ہے نا تو آخر ہماری باتوں سے آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ہم آپ کے بزرگوں کی یا آپ کی کتابوں سے آپ کو گمراہ کرنے ثابت کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ آج اعلان ہوگا مناظر کون ہے صدر کون ہے امام کون ہے. موضوع طے ہے. موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کام کو خود چھیڑیں گے. جی جی وہ موضوع یہ ہے کہ وہابی گمراہ ہے. جی جی موضوع یہی میں بات ہوگی. چلو ہم اس کا جواب پائیں گے کہ وہ بڑے کوشش کر رہے ہیں ہمیں دکان کپڑے کی یا منیاری نہیں بیچنی. دکان منیاری کی یا کپڑا نہیں بیچنا. جو حضرت صاحب کو جو کہنا شروع کرتے ہیں وہ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں آپ اس کا جواب دیں. مدعی نے دعویٰ پیش کرنا ہوتا ہے نا تو میں اچھا بات سنائے نہیں چپ یہ کیسے بات سننے کی کوشش کریں. میں تو اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. جی جی کلا کریں. جی جی مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے بڑا آسان ہے اللہ کے فضل سے. جی جی پتا نہیں آپ بات آسان کریے. کیا کرایا انہوں نے اپنا دعویٰ یا اپنا پروگرام تھی اپنے مناظر وغیرہ حضرات پیش کرو. جنہ دوستوں نے پروگرام طے کیا انہوں نے کچھ طے کیا. میری بات تو پوری سنی نہیں پوری گل سن لی. چلو جی چلو سناؤ. میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا میں ترتیب میں مسئلہ توڑنا چاہنا. حضرت بات کرو اپنے ایشو پیش کرو. ہاں میں لگا گل اس موضوع کے متعلق سے میری بات میں اس وقت گل کرنے لگا. دیکھو چونکہ مسئلہ کس طرح کا ہے یہ مناظرہ ابھی شروع نہیں ہوا. جی جی تلخیاں نے جذبات نے جہد بد بھی سکتی ہے. میں چاہنا وا کہ خواہ کتنا سخت تو سخت حوالہ دیتا جائے یہ جذبات میں نہیں ہونا. نمبر 2 ساری طرفوں ایک تاری طرفوں 2 کنٹرولر ہونے چاہیے کیوں اس تحریر کے مطابق اور اصول کے مطابق مناظر صدر مناظر کے علاوہ مجلس تو کوئی بندہ بولے گا نہیں. اگر بولے گا اس کو باہر کر دیا جائے. وہ کرے گا کون وہ ایک بریلی مکتے پہلا لوگ میں جی گل کرنا چاہتا وہ یہ کہ اپنے والوں 2 کنٹرولر رکھو ایک اہل حدیث. نمبر 2
टाइम कीपर 2 बिठा दिए जाए, कह ले जिस की तरफों एक बरेलवी मकते से कर लिया। ठीक है ठीक है, मैं तो गल ही करने लगा, तुसी ने पता नहीं बड़ी होगी। किधर चले जाते हो। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ चलो खामोशी। पूरी हो रहे थे फिर भी एक गल कर रहे ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ चलो सारी तरफ मुंतजिम आरिफ नदीम साहब खामोश ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਥਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਥਾ ਮੱਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਮਨਾਜ਼ਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਰ ਬਿਠਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਬਤਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਿੰਗ 10-10 ਮਿੰਟ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। टाइम कीपर हमारी तरफ से ये है आरिफ नदीम साहब जनाब मौलाना प्रोफेसर सैयद कालपुर शाह साहब होंगे और उन्होंने नाल मुआवन मौलाना उमर सदीक साहब और मौलाना मोहम्मद यहिया साहब आरफी होंगे। अच्छा आज मुतकल्लिम का लफ्ज बोल रहे, अगर आप बोलो ना मुनाजिर तो सदर मुनाजिर पता लग जाए। मैं जी जी मुनाजिर अच्छा मौलाना सैयद प्रोफेसर कालपुर शाह साहब होंगे। जी जी तो तुसी क्यों दस्तबरदार होए, तुसी मुनाजिर होने तो क्यों दस्तबरदार हो गए? जी इस बात की मैंने पसंद नहीं थी। मेरी पसंद मेरी पसंद इतनी मकलूब हो गई दुआन। अच्छा मेरी पसंद तो रहेगा, तुम शिकस्त खा गए हो, मान जाओगे? तुम शिकस्त खा गए, तुम शरायत ही अपना आप देख लिया। मैं जी जान दसी गल तुसी अपने आप को तां बदलिया। मैंने थोड़े अजीजा पैगाम दिता है कि अगर अगर मैं हार गया तो ठीक है, हार गया मैं करसा मुनाजरा जरूर। तुसी क्यों राय फरार इख्तियार कर रहे हो? जी जी गुजारिश है मौलाना, पहली तो बात है कि ਤੁਹਾਡੀ मेरी उस गल हुई सी जी जी ਇਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਹਰੀਰ ਨਾ ਹੋਈ जी जी ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਆ। जी जी ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ जी जी ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦਾ। मैं जान ये कह रहा हूं इस 10 अपना दूसरी बात है नहीं मेरी सुन लो ना, तुम सारी नहीं करनी जान करो अपनी शिकस्त लिख देनी पड़ेगी, उस तो बाद ये दूसरी गल हो। मेरी बात पूरी नहीं हुई जी जी अगर ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ जी जी ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਕੌਣ ਤੇ ਸਦਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰ? जी 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 ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਮਜਮਾ ਆਮ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ और ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, इस दावे पर दस्तखत आपके आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कि मैं मुनाजरे से दस्तबरदार हूं, शिकस्त कर दूं, उसके बाद फिर हम नए मुनाजर को मानेंगे खुले मान। जी हाँ ये आपका मामूल है, उस दिन भी बात कर लिया आपने। जब मैं कहता हूं तो आप उस वक्त फौरन आपको जल्दी आ जाती है। आप मैं कर रहा हूं तो मेरी भी सुन लिया करें ना। ये दस्तखत आपके हैं और ये आपने कहा कि मैं साबित करूंगा, इस वास्ते आपको पहले इसमें मैदान में उतरना पड़ेगा।
गुजारिश है कि ये शरायत मौलाना ਤੁਹਾਡੀ और मेरी मौजूदगी में लिखियां गई जी जी ठीक है थल्ले ਤੁਹਾਡੇ सहन है बिल्कुल मेरे साथ जी जी कैमरे लगे जी अगर शरायत के अंदर ये है कि काजी अब्दुल रशीद का और मौलाना अशरफ जलाली का मुनाजरा होगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हूं बिल्कुल अगर नहीं तो मौलाना तुम क्यों ना नसते मैं नहीं मतलब मैं तो नसान है सारा अल्लाह एक तीर ना कई शिकार करांगा अल्लाह के फजल नाल तुसी तो नस गए हो तुसा मेरा 4 घंटे अपने मुनाजर सदर मुनाजर 4 घंटे तुसा अपना अपने मुनाजर का सदर मुनाजर का ऐलान कर दिता है मामले का ऐलान कर दिता है 4 घंटे तुसा 4 घंटे तुसा उस दिन खुद अपनी तरफ आकर कि मैं साबित करांगा मैं साबित करूंगा साढ़े को केस का मौजूद ने 4 घंटा तुसा बैद मुतकल्लिम के सीधे ना के मैं मुनाजरा करांगा मैं साबित करांगा ये मेरा दावा है ये तुसा उस पर अपने दस्तखत कीते ने इसलिए देखो अपने बिल्कुल गुजारिश है कि उस दिन से अगर तुसी रहिंदे तो मैं तो मैं कितने बंद लिख दिता और मैंने ना आके आखिया ज्यादा कोल आ बैठे उन्हें आके कोई मुनाजरा करेंगे जी 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 हाँ मोयन मुनाजरा चैलेंज ना कबूल किया नाम मौजूद है जी 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 کہ وہ میرے مقابلے سے نہیں ہے اور میں انہوں نے مناظرہ نہیں کرا مطلب اگر وہ میرا نہیں کرنا چاہتے تو میرا یہ گل پھر میں شاگردوں نے ٹیم لے کے آیا یہ دوبارہ اگر انہیں نہیں کرنا دوبارہ دستخط کیوں کی اس گل کے بعد دوبارہ دستخط جاڈے نے دوبارہ دستخط جڑے نے شرائط شرائط آئی ہوئی نے 9 دسمبر 2005 9 دسمبر 2005 شرائط آئی ہیں دوسرے دستخط 1 جنوری کسا کیتے 1 جنوری بیٹھو 1 جنوری کو دوبارہ دستخط کیتے اس تو پہلے تھی یہ گل درمیان میں آخ چکے ہو چکی ہے 1 جنوری تک تھوڑا حوصلہ آئی کہ میں کرا گا اج تھی کیوں دیکھ گیا میں تمہیں یقین نہیں میں گل کر دی کہ نہیں کر دی جی جی کوئی بول رہے جی 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 میں کہ تھی اس طرح کرو کہ گل کر لو کہ تھی بھی اپنے پورے پاکستان میں جو کوئی عالم نہیں ہو ساری جماعت کا کوئی عالم جی ٹھیک ہے اس گل سے فائنل ہوئی باقی یہ گل میرے نال نہیں کی آ کے اور ڈاڈے کو دوبارہ اس گل تو بعد دستخط کرائے 1 جنوری کے دستخط اصل نہیں کیتے تو پھر بڑا سی یہ غلط گل مان لیجیے 1 جنوری کے دوبارہ دستخط کیتے ہیں 1 جنوری کے دستخط ہے نا دوڑے دستخط نے 1 جنوری کدھر بول رہے ہو دیکھو دیکھو دکھاؤ جی دیکھو ہاں دستخط چیک کرو دستخط 1 جنوری میں دستخط کیتے مناظرہ کرنے سے قائم آن تاریخ دیکھو تاریخ دیکھو چشمدید گواہ نے انہوں نے یار چپ کر جاؤ قاضی صاحب نسل نہ دے 1 جنوری کا دستخط 1 جنوری نہ تو کسی مناظرہ کرانے والے اس دن اس بندے تمہیں لیا میں نہیں آ سکتا میں اس کو نہ کہ اس نس جانا ہے کراؤ گل 35 مناظرے کدے گئے 35 کدے گئے
نہیں کرنا تو میری جگہ میں ہار گیا بس میں بیٹھا دیکھیے کہ اشرف جلالی صاحبان تے قاضی صاحبان نے اپنے مناظرہ کا نام لکھے تو جی نہیں لکھے تو آپس میں جگہ اچھی پیش کرتے ہیں جہاں پیش کرتے مناظرہ کرو گل کریے لکھے اچھا مفتی بشیر صاحب والی مسجد کے پچھلے سال سوال جواب کا اعتراضات ہوا اور جہاز صاحب نے جواب دیتے جوابی جلسہ آیا انہیں جواب دیتے انہیں پھر چیت آئی کہ ابھی تو اپنا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں حضرت صاحب نے لفظ میں ہم نے بات کرنے تیار ہاں حضرت صاحب نے بات آخی سی کہ تسی میرے پائے کا بندہ لیاؤ انہیں پی ایچ ڈی کی اسٹیڈیم میں اجازت تھی بھی لو میں مناظرہ کرنے کی تیار ہاں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر صاحب علم ہر بندہ میں صاحب علم ہاں وہ خواہش میں صاحب علم میں گفتگو کرا وہ اگر انہوں نے کیا نا کہ میں رشید صاحب نے نہیں کرنا چاہتا اس کو بعد رشید صاحب نے چاہیے کہ سائن دوبارہ نہ کر دے کہ فائنلائز ہو گیا نام کا کوئی تعین نہیں نام کا تعین کوئی نہیں ہاں جی کرو گل یہ ہے کہ تحریر کا واسطے ہوئی ایسے موقع واسطے یہ میری گل سنو جب انہوں نے خود کیا تو میں انہوں نے مناظرہ نہیں کرنا مناظرہ نہیں کرنا یہ دوبارہ کہتے جی میں مناظرہ انہوں نے کیا جی میں نہیں کرنا میرے انہوں نے جہاز آخیا یا میں انہوں نے جہاز کہنا یہ تحریر دکھا دو میں مناظرہ نہیں کرنا اس تو بعد دوبارہ یہ فائنل آئی چیزیں سائن والے نہ کرتے کہ نہیں میرے فلانے مولانا نے مناظرہ کرنا انہیں کیا جاتا ہے منافع کیا جاتا ہے شکست آتا جانا میں اپنے مقابلے میں بات نہیں کر کسا گل کر لی کوئی گزارش نہ کرو قاضی صاحب سامنے موجود نے زندہ نے میری گل میں جواب دین یہ نہ کیوں یہ تم دستخط کیے اگر میرا ہاں کدو کیوں چیزیں رہ گئی سن وہ تو بول نہیں سن قاضی عبد الرشید کو شرائط کے تحت نہیں سکت نہیں ہے جی 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 انہوں نے آخیا کہ میں ساجد میر صاحب نے یا مولانا سعید صاحب نے مناظرہ کرنا ہے بسم اللہ کرو بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو فائدن میں تو سنتا ڈگریاں چیک کر لو ڈگریاں چیک کر لو نظر سے پا کے لو نظر سے پا کے لو نظر سے کو لو ساجد میر کی نجب چو چاہ کے نجب چو میرا شگرد مناظرہ کرے بولنا شگرد مناظرہ کریں گے ہاں 4 گھنٹے جواب جنرل سروس چھوٹی ہے دو بازو میں کھڑا ہوتا ہے
باقی کمول ہو جاؤ رائے صاحب اگے آن جو مناظرہ کرن کی ہو گیا شرطی طے کرنی سی جناب شرطی طے کرنی سی مناظرہ کرو کی ہو گیا مناظرہ کرو یا لکھ کے دو شکست لکھ کے دو شکست لکھ کے دو اپنی مناظر قبول نہیں شکست لکھ کے دو کیوں کسی جال نہ کرنا کریے آیت قرآن بھی ای یریدون الا فرارا ای یریدون الا فرارا ای یریدون الا فرارا بیٹھے شرط کا جیتی میرے سامنے شرط کا جیتی لو بازو پڑے جاؤ دونوں نہ پنڈے کو گل کرو گوٹے بھی لگے ایک گل فائنل ہو کرنی ہے کہ مولوی عبد الرشید سے لینا وا تو مینو جاؤ سارے انوار کر دو 5 دنیا چلن دو دونوں معاملے نہ دکھاؤ کر دو نو دسمبر شکایت والا کاغذ نہ پلوانا کوئی میرے میں تو مست نہ کیا نہیں کرنا میں کیسے کرنا بابے بچوں نے جو بھی دینے بچوڑے 4 گھنٹے ہوش کر بٹوں گے وہ بلوں گے ہوش کر
ٹھیک ہے کوئی بھی بات میں تو کھڑا تھی دسو ہم مناظرہ کرنا ہے میری گل جی جی کیا دسے بندہ نے ساتھ چڑھنا ساڈا خود کر کے چک لی اس نے آخو ایک دن بھی میرے میں کرا کیوں نہیں کرتا پھر پوچھو میں نہیں کرنا پہلے کی تھی کہ تیسرا بندہ پانی پاؤ پانی مختار صاحب نے بلاؤ سے کسی چلے گیا زور نہ بول چلا گیا میدان مناظرہ کدے گئے جرمانہ عبدالرشید گیارہ بجے کا شروع وجہ نہیں ہو رہا تھوڑا گلبات کر رہے ہیں جنہیں مناظرہ رکھا سی دو بندے وہ چلے گئے نے دو چلے گئے مناظر کو نہیں ہے مناظر دوستوں نے مناظرہ طے کیا پیچھے 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 مبارک ہوئے جلالی صاحب کے مقابلے سے قاضی عبدالرشید دوڑ گیا دکھاؤ ایک منٹ ویڈیو والا پورے میدان مناظرہ ویڈیو مار کے
मुजरम पकड़ के ले आंदा, पकड़ के मुजरम बरामद हो गया, बरामद हो गया। हाँ चार घंटे की पहली गुफ्तगू से ही मुझे अंदाजा लगा मुबारक हो की होना था अंदर बैठा जो फड़ के लाया। अच्छा अच्छा पीछे बिठा दो, पीछे बिठा दो ना, पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ। है ना ऊपर कटो वाले बाबे बोंदे फिर दिन विचार बात दोबारा खींच के रह साहब ठेका देना शुरू कराओ जनाब, शुरू कराओ जल्दी। वो किधर गया वो आसिफ टुंडा जड़ा कराने वाला जड़ा कराने वाला ये मसला है, नहीं हो सकता, जल्दी करो 12 बजे से। शुरू कराओ जी, शुरू कराओ जल्दी, हो टाइम थोड़ा। चलो चलो काजी साहब, टाइम गुजर रहे, आओ आओ सामने आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। निस्बत दिया, निस्बत दिया, निस्बत दिया। और तू लौंडा पे आजा चले। हाँ मैं मुरादा नहीं जानता।
یاد کر کے آ جاؤ، نسبت کی قسمیں یاد کر کے آ جاؤ. جی جی ساری بات ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پلیز ساری بات ہے ٹھیک ہے ساری بات ہے حضرت تسی تشریف لے جاؤ تے کر لوا گل تھی اتنے بیٹھو. گل کی تکلیف ہے؟ میں بالکل دھن بھی رگڑا دے تھی تو ڈک بیٹھ جاؤ. تھی پہلوان اتنے لگے پھر دشکار آپ تشریف رکھو میری انہوں نے اچھا ٹھیک گل ادھر آؤ. میری بات طے ہوئی ہے کہ دو مامن یا چار مامن ایک مولوی صاحب 5 ویڈیو کیمرے چلن گے نہ رکھ لو پاکستان کے جہے دل کرتا موضوع سے اسے موضوع کے جہے دل کرتا مولوی کا. ہاں جی جگہ کا پہلے اسی کر لیں گے 5 کیمرے لا کے اندر مولوی بانٹ دیں گے بندہ کوئی نہیں ہوگا. ہلے نہ کرو یہ گل مناسب نہیں جی اس کو شکست لکھانی وہ نہیں لکھنی. چلو دوجا اس کے بعد جڑا نا وہ اپنے اسے شرائط اسے دعوے پہ جڑا طے ہوا جس میں دل بلا لو. مگر اج یہ لکھ کے پہ دینا ہے کہ میں نہیں کر سکتا شکست اس کے بعد نہیں چلنا. یہ بڑا لونڈا ہے پھر مندے نہیں میری بات 10 خط کرانے تو ساتھ بڑی تجویز سارے شکست لکھوایا تو بغیر نہیں چلنا. اس کے بعد جن دل نہ منے چلا شکست مناظرے کی اصطلاح ہے نا کہ شکست ضروری ہے. شکست لکھنا ضروری ہے. پروفیسر صاحب رحمان بزرگ نے سارے پروفیسر صاحب مناظر کرنے تیار کر جائے کہ انہوں نے جڑے 4 گھنٹے کے مناظر نتے بھی ہوتے کہ دن کے میں جی جی ساڈا بھی پلیز تھوڑی مہربانی بہت مہربانی. ترا چپ کر جائے. میں سید طالب الرحمان نہ مناظرہ کرنے بالکل تیار ہے. ایسے وقت سکھ کو شرط ہے کہ پہلا مناظر عبدالرشید لکھ کے دے دے کہ میں شکست تسلیم کر لیں. اس کے بعد مناظرہ تیار. ایسے ٹائم ان شرائط ایسے وقت مناظرہ کرانگا اس بندے نے اس نے پہلے لکھ کے دینا پڑے گا کہ میں شکست تسلیم کر لیں. ہاں تیری خیر ہے بچڑے. چلو چلو حضرت تشریف رکھو تاری گل سنا دے پر وہ مولوی صاحب جڑے انہوں نے قاضی عبدالرشید آدھے انہوں نے قاضی عبدالرشید آدھے انہوں نے بولن دو اور دونگے تو نہیں انہوں نے بولن دو. یہ سوچی پین صفدر عثمانی صاحب نال نے گواہ نے وہ دن بڑے تھپڑے مارے انہوں نے لیاؤ امتحان سے. محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے فرمایا کہ قاضی عبدالرشید پہلا لکھ دے کہ میں مناظرہ نہیں کرنا. شکست کھا دیے لکھنا علماء آ گیا ہے. علماء کیا کرنے آیا علماء کا تھرمامیٹر کا پھر آوشکار. شکست لکھن کا کوئی حق نہیں بنتا. یہ پورے لکھ دیں کہ میں مناظرہ آج تک نہیں کرنا. شکست نہیں کرنا شکست دو. دیکھو جا کے دادا دیکھنا کرنا تھی بہت ہو جاتے حوصلہ کرو. گاڑی نے ماری نہیں لگی.
موقع بڑا غنیمت ان کو کبھی نصیب نہیں کوئی یہ کاجو آئے اس لفظ جو شکست جو شکست کے بغیر نہیں چلنا بہت ہوا اگر وہ ایسے کہ اپنے ناآب ہونے کی بھی یاد کر شکار حجی جائے پھر سے چلیے شکست سمجھ نہیں پہنچ ہے یہاں نہیں چلنا آج آئی میں 33 بنا رہے کی طرح کتنے کہنے دیتے ہیں شکست سمجھ کر نہیں کرنا تو جو فرمانا گل اور سامنے آئی ہے جی جی وہ فرماتے نے کہ مفتی صاحب ہونا نے مینو لفظ جہاں سی نا جہل دا بولیا سخت اچھا اچھا وہ اپنے لفظ تو دستبردار ہو جان تو میں مناظرہ شروع کر میں تو سامنے میں ہوں بھی پہلا اس میں نظر رکھا میں جہل آخنا ہوں بولے جان بجن کا مقابلہ ہو جائے گا مگر مناظرہ والی گل ہوں کرنی پڑے گی اسی وجہ اگے جی ماڈل میں رسے دے لا کے کام لوگ مناظرہ کرے میں کیا سازا پھر اس میں اجل رکھے اجل بندہ جان رکھ دیں مناظرات 2 گھنٹے ٹائم کے بعد شکست کا اعلان آپ کر دینا اگر 2 گھنٹے گزر گیا آدھے گھنٹے تک اندر رشید نے مناظرہ شروع نہ کیا تو شکست کا اعلان کر دیا جائے گا آدھا گھنٹہ
مصطفیٰ کے دوبار اور ارباب کے دوبارہ دبا کے رکھو کیمرے رکھے کیمرہ مارنا کیمرے رکھے کیمرہ مار کیمرہ چاہیے تمہارے بار پلیئر بار کر دو پلیئر بار کر دو بچی جاتے روندہ پہ چودھری صاحب ان کو اور کتابیں میں مدد کرو وہ کتابیں پیش کرتے آواز نکلی
کرو نام پتا کرو کہڑے کہڑے ایک طالب الرحمان ہے اور کہڑے کہڑے شکست سارے کا نام دیا پتا کرو شرائطنامہ کتنے اپنا شرائطنامہ کاغذ ہی شکر جی 10 برداری شکست لکھ دیں ان نہیں چڑھنا شکست لکھوانا نہیں تو تکلیف کی انہوں نے شکست نہ لکھنے دی 10 بردار لکھ دیں شکست کیوں لکھ دیں شکست لکھ دو سر انہوں نے ایسا بند کر کے جان نہیں دینا شکست لکھوانا ہے وہ لکھایا پھر میں تو انکار کرتا ہوں ٹھیک ہے حامد صاحب نے بلا حامد سے حامد کو بلا رہے حامد بھی کدی کو نسیا بھی کدی کو نسیا اچھا اتنی پیچھے بیٹھے ہیں نا دیو ہاں جی سارے کو کیمرہ مارو اور بالخصوص جس قاضی ہمارے رونے والا نہیں ہوا اس نہ جائے آپ کو یہ ہو رہا مناظر کے سامنے پر بچے کیوں گل کر رہے ہیں آپ کو مناظر ڈھونڈو مناظر ڈھونڈو ہو گیا نظر نہیں آ رہا بول دینا کاجن پکڑو کاجن پکڑو کاجی کے پیچھے پھیرو دلاؤ چپ ہو جائے چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرا تو سناؤ پرا سناؤ پرا منہ نہیں نہیں کرما کتنے سادے ساری عمر گلا سن شکست لکھوانا 35 مناظر شکست لکھوا وغیرہ نہیں جان لینا طبیعت ہون تو خراب طبیعت ٹھیک جی جی نہیں طالب الرحمان کے ساتھ
بول سکتا نا ساری موت آ جانی بڑی مہربانی شکست لکھوا کر نہیں جان دیں نہیں شکست لکھوایا تو بغیر ساری عمر وہ کرتا شکست لکھوایا تو نہیں چلنا فوراً بات کرا میں اعلان کر چھوٹے کی کیتا تو میں کہ اس نہیں کرنا ہے تو میرا ٹائم ضائع کیتا ہے پورا 1.5 مہینہ تو ضائع کیتا میرا اس نے اٹھاؤ تو مچورے شکست لکھنی کو سی اصل جاننا سارے کو جاننا اتنا ایک نہیں میں سمجھنا بھی منٹ رہ گیا شکست دیکھنا 20 منٹ اور نعرہ تو زور نہ مار دو فرار سارے آتے چلے پاری گھر کے پیچھے فرار آ کے دیتے چاہیے پورے سیدھا کو فرار ہے فرار برکات
مسلم ساری کتاباں ایک تیر پانچ شکار بسم اللہ الرحمن وہ میرا خیال ہے وہ خطیب نے وہ پیر نے وہ دکان کرتے پیر قانونی کسے کر کے نہیں فرائنگ ہو جاتا سامنے دکان ہے تیل شیر دی اقبال پٹی بس لگے نا صاحب سامنے شیر بنتا ہے نا شیر ہوئے گا نا وہ سارے پیر صاحب میں گل ہوئی پیر صاحب نے دسا تھوڑا پروگرام دسیا مارے گانا شروع خراب ہوئے بڑی تھلے 15 دن کھلنا نہیں ساڈا مانا پھر تھلے آئے فیملی مان لو طرح بھی ہے نہیں لگا سمجھ آ گیا بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله سبحان الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله سبحان الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. ادھر چلے جائیں. اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جس نے ہمارے دل کو جلا سبحان اللہ سبحان اللہ. گیسو اللیل اذا یغشا یاسین جب عارض طه. گیسو اللیل اذا یغشا یاسین جب عارض طه. ماجاب کا آنکھوں میں سرما سبحان اللہ سبحان اللہ. ماجاب کا آنکھوں میں سرما سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا معلوم تجھے ہو جائے گا.
قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا معلوم تجھے ہو جائے گا ہے قول محمد قول خدا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے قول محمد قول خدا سبحان اللہ سبحان اللہ جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا نبی سنتے ہی جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ دی جس نے ہمارے دل کو جلا سبحان اللہ نعرہ تکبیر علامہ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے سبحان اللہ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا سبحان اللہ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا اس نعرہ رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا یہ تو حشر میں بھی ہوگا ملی نشاں ہمارا ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب شیر بن گیا ہے ہر پیر و جواں ہمارا اسلام توحید کی عظمت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے سبحان اللہ یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں تسلیم نبوت کے کاس سے بس پینے پلانے نکلے طائف میں بدر و خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا یرموک و یمامہ کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں اسلام کی عظمت کی خاطر لاکھوں سر نذرانہ دے کر جو ملک بنایا تھا ہم نے وہ ملک بچانے نکلے دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر مستانے کا طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجھانے نکلے ہیں جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں ایسی فاسق و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے سجدہ تو صرف اللہ کو کریں سجدہ تو صرف اللہ کو کریں تعظیم ہے اللہ والوں کی گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے اور جن کی غیرت کی کرنیں بے ادب اندھیرے دور کریں محراب محبت میں ہم تو وہ دیپ جلانے نکلے ہیں مغرب کی دیگ کے چمچوں کو کیا خبر ہے کوتے بوزر کی تہذیب حجازی کا لقمہ یورپ کو کھلانے نکلے ہیں جب کوچ کا موسم آ جائے
ہر دل یہ گواہی دیتا ہو لو کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے ہیں اپنا کوئی جذبہ ہے آصف ہر سانس میں سایے پہ ہم ہو نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں نہ سونے سلانے نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گور بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز علماء کرام، معزز شرکاء حضرات اور محتشم منتظمین مناظرہ، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج اہل حق اہل سنت و جماعت کی تاریخ کا ایک بڑا درخشاں دن ہے جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے باطل پرستوں کے مقابلے میں ہمیں واضح طور پر فتح عطا فرمائی اور آج دل باغ باغ ہو رہا ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تربیت اور ان کے فیض کا یہ اثر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں آج کی یہ عظیم خوشی عطا فرمائی۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ صدر مناظرہ کی حیثیت سے ہمارے بڑے عمدہ مناظر اور بہت بڑے محقق حضرت علامہ پروفیسر محمد انوار حنفی صاحب زید مجدہ بھی جلوہ گر ہوئے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر معاون کے طور پر میرے برادر اصغر اور جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور کے فاضل اور مدرس حضرت مولانا محمد عابد جلالی صاحب نے بطور معاون خاص شرکت کی، اور ان کے ساتھ ہمارے جامعہ کے فاضل اور جامعہ میں مدرس مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب اور مولانا محمد عبدالکریم جلالی صاحب، ان حضرات نے بھی شرکت کی۔ دیگر علماء کرام کے تذکرہ سے پہلے میں یہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جس وقت ہم آمنے سامنے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ کئی سفید ریچھ اور سفید ریچھ جب سامنے آئے تو میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اہل سنت کو کیسی بہار دی ہے کہ یہ نوجوان نکلے حق کا جھنڈا لے کر، اور انشاءاللہ ان کے سامنے جن کی زندگیاں شرک کے جھوٹے فتوے لگاتے گزر گئی ہیں، اللہ نے ان بوڑھوں کے مقابلے میں ان نوجوان شیروں کو فتح، اور اس سے ہمیں اپنا مستقبل بالکل تابناک نظر آ رہا ہے کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اور حضرت قائد الامت حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے انشاءاللہ جس میدان میں بھی اتریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے جائیں گے۔ آج کے اس ہمارے پرنور موقع پر ہمارے بڑے فاضل دوست حضرت مولانا محمد رمضان اویسی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ شرکت کی، اور حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ ساکی صاحب جو خود مناظرہ بھی کرتے رہتے ہیں وہ بھی تشریف لائے۔ لاہور سے حضرت علامہ مولانا محمد نواز جلالی صاحب بھی جلوہ گر ہوئے، اور سیالکوٹ سے مناظر اسلام حضرت مولانا محمد ضیاء اللہ قادری صاحب کے صاحبزادہ محمد حامد ضیاء صاحب بھی تشریف فرما ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے علماء کرام اور معاونین، اور بالخصوص ہمارے جن حضرات نے اس میں کوشش کی اور اس پروگرام کے لیے اتنا انہوں نے اپنے عہد کا آغاز کیا کہ مجھے بھی آخری وقت تک اس جگہ یا اس کی پوری حیثیت کے بارے میں نہیں بیان کیا کہ دوسرے لوگوں کو تو ابھی ہمارے ننا بٹ صاحب بیان کر رہے تھے کہ مجھے 10 بجے پتا چلا کہ کہاں جانا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ محمد حنیف صاحب اور حاجی محمد مختار صاحب اور صوفی محمد عبدالرشید صاحب اور دیگر ہمارے نوجوان جتنے بھی حضرات ہیں، ساتھی ہیں، کارکن ہیں، ان سب نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ سب کو اپنی اپنی کوشش کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ مناظرہ ہمارے لیے بار بار ان کی طرف سے پیغام تھا، ہماری مسجد میں وہ لوگ بار بار آئے اور دل آ کر میں نے ان کو یہ دعویٰ لکھ کر دیا، اور پھر 9 دسمبر 2005 کو رات کے وقت رات 9 بجے کے قریب اس کی 4 گھنٹے تک شرائط طے کی گئی۔ بندہ ناچیز نے اس دن جمعہ کے بعد 2 جگہ خطاب بھی کیا ہوا تھا۔ اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ وہ شرائط طے کرنے والا 2 بار اٹھ کے اس دن بھی ٹائلٹ میں پہنچا، اور میں نے 4 گھنٹے مسلسل جس بات کو اس نے 4 گھنٹے نہ ماننے کی کوشش کی
اللہ کے فضل سے میں نے آخری لمحے منوا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے لیے درد سار بنی ہوئی ہے، اور آج ہی نہیں قیامت تک کے لیے، بلکہ جب بھی کوئی نجس سے اٹھا کے لے آئیں، ہم ان شرائط کے مطابق جہاں چاہیں گے ان کے ساتھ مناظرہ کے لیے تیار ہیں۔ عظمت و شان مصطفیٰ محب حق اہل سنت و جماعت علامہ ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ خالق کائنات اللہ جلالہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اگرچہ بہت زیادہ مصروفیات تھی، لیکن میں نے صرف اس لیے کہ اگر احقاق حق کے لیے ہمارے پاس کچھ دوست آئے ہیں، اگرچہ ان سے میری پہلی کوئی ملاقات ہی نہیں تھی، انہی کے بندے تھے، لیکن میں نے حامی بھر لی، اور پھر اس کے بعد مسلسل 1 انچ بھی ہم اپنے موقف سے نہ پیچھے ہٹے ہیں، اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی اپنے طرف سے ہم نے معذرت کا اظہار کیا ہے، اور رب ذوالجلال کے فضل سے آج ہم اپنے یعنی کئی دنوں کی تیاری کے بعد ہر کتاب پر اس طرح نوٹ لگا کے نشانیاں لگا کے پوری طرح ہم پہنچے ہیں، اور یہ مجھے پہلے پتا تھا کہ جو بندہ شرائط میں اتنی بار پھسلا ہے کہ جس کو ان مناظرہ کی اب جج کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کیسے کرے گا، لیکن وہ اس پر مصر تھا کہ میں کر دوں گا۔ اس دن میرے سامنے انہوں نے بار بار اس بات پہ اصرار کیا کہ میں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور 5 چیزیں آج بھی کیسٹ سے ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، اگر وہ مناظرہ کرتے تو وہ 5 چیزیں کیسٹ کے اندر جو موجود ہے وہ بھی ان کے لیے درد سر بن جاتی، اور جس اپنی امید پر وہ آئے تھے ان کے بیانات سے ہم ان کو 1 انچ بھی آگے نہ جانے دیتے، اور جو ان کے پاس آنے کا حوصلہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے کچھ ایسا لٹریچر بنایا ہوا ہے، اور ہم نے شرائط میں ان کو یوں جکڑ دیا تھا کہ 1 انچ بھی ہم ان کی طرف اس موقف کی طرف ان کو نہیں جانے دینے والے تھے۔ اس وجہ سے جب پہلا مناظر جو ہے وہ پیچھے ہٹا، میں نے اپنی طرف سے واضح طور پر وہاں بھی کہہ دیا کہ میں دوسرے کے ساتھ بھی جس کو وہ طالب الرحمان کہہ رہے ہیں پیش کرتے ہیں میں تیار ہوں، لیکن میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خالق کائنات اللہ جلالہ کے فضل سے ان شرائط کے مطابق کبھی بھی کوئی یا تو آئے گا ہی نہیں، آئے گا تو پھر شکست کھا کے واپس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شامل حال رہے گا۔ ہماری اس پر جتنی تیاری تھی اور جس انداز میں ہم نے فائلیں تیار کی ہوئی تھیں، وہ میرے ساتھ جو کام کرتے رہے وہ سارے حضرات جانتے ہیں۔ خالق کائنات اللہ جلالہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ ہم ہر وقت امن کا پیغام دینے والے ہیں، صلح کا پیغام دینے والے ہیں، مگر جو شر پھیلائے اور اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کرے اور یا امت کے بارے میں زبان درازی کرے، ہم اس کے مقابلے میں ہر وقت سینہ سپر ہیں، اور جس محاذ پر بھی کوئی بلائے گا اللہ کے فضل سے ہم اس کا پوری طرح تعاقب کریں گے۔ اور آج بھی یہ انہی کا مدرسہ تھا جہاں ہم پہنچے اور پہلے پہنچے، اور اس انداز میں ہم نے سب کچھ دیکھا، اگرچہ بہت سے ایسے لوگ خدشات پیش کر رہے تھے، مگر یہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، اسی کے لیے کرنا ہے، اور جب تک اس کو منظور ہے یہ کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے تو بزرگوں کا یہ ہمارے لیے پیغام ہے، وہ کا حضرت قائد حریت امام فضل خیر آبادی ہوں، یا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت امام شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے دیے ہوئے اس مشن پہ قائم ہیں کہ پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا۔ پتہ ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں، محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا۔ انشاءاللہ آخری سانس تک اس پر پہرا دیا جائے گا، اور قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہم اس کے عمل پیرا ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ حکم دیا گیا، لیکن جامع ترمذی کی حدیث شریف میں واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر جو انتشار تھا اس کا ذکر فرما دیا، اور پھر واضح طور پر آدمی کی زبان سے اس بات کا بھی اعلان ہوا کہ جس وقت 73 فرقے بنیں گے تو ان میں سے ناجی کون ہوگا، نجات والا کون ہوگا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، اہل سنت و جماعت ہے۔ سورہ منصور میں بھی ہے، تنبیہ الغافلین میں بھی ہے، دیگر بھی بہت سے ماخذ میں یہ الفاظ موجود ہیں، شارستانی کی ملل و نحل میں بھی موجود ہے۔ تو یہ اہل سنت ہیں جو کہ صراط مستقیم پر ہیں،
اور خالق کائنات کا اعلان ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. کن کے سفید ہوں گے؟ درِ منصور میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وجوہ اہل السنت والجماعہ، یہ اہل سنت و جماعت ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن بھی چمک رہے ہوں گے. آج بھی تم نے دیکھا، منظر دیکھا، دیکھنے میں چہروں کے لحاظ سے پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. یہ آج بھی تم نے دیکھا کہ کتنا شور مچایا ہوا تھا، کیا کہہ رہے تھے، اور بار بار ہم آئیں گے، یہ کریں گے، ہمارے کارکنوں کو دھمکیاں دے رہے تھے. لیکن کیا دیکھا؟ نکلے صدف کی آنکھ سے موتی جلے ہوئے اور پھوٹے ہیں چاندنی میں شگوفے جلے ہوئے. پنجابی میں کہتے ہیں پٹیا پہاڑ سے نکلا چوہا بھی وہ اس طرح کا کہ وہ سامنے آئی بھی رہا تھا اور چوہوں کی طرح بار بار وہ چمٹ رہا تھا اور سمٹ رہا تھا. خالق کائنات اللہ جلالہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی. اہل سنت و جماعت کا کاج یہ اسلام کی حقانیت کا ایک حوالہ ہے. اللہ کے فضل سے اس پر ہماری ہر وقت اللہ کی دی توفیق سے ہماری استعداد اس کے لیے حاضر ہے. میں تو یہ پوری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں، یہ زمین بھی سننی ہے، وہ آسمان بھی سننی ہے، جلوہ خورشید سننی، کہکشاں بھی سننی ہے، قطرہ شبنم بھی سننی، باغباں بھی سننی ہے، لفظ کی تاثیر سننی، داستان بھی سننی ہے، مایا ملت بھی سننی، نگاہاں بھی سننی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو کر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں کی سننی ہے. یہ مناظرہ ایک بیداری کا پیغام ہے. اپنے آپ کو مربوط رکھیے. جس طرح دیکھیے رمضان المبارک میں ہم نے فہم دین کورس کیا ہے اور ادارہ صراط مستقیم نے اس کا انتظام کیا تھا، تو یہ کام مسلسل ہوتے رہنا چاہیے اور یہی اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے. میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ کہ آج اللہ نے، میں نے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا، پہلے سال سے لے کر 10ویں سال تک مسلسل 10 سال جو میرے پاس پڑھتے رہے، آج وہ میرے معاون بھی بنے ہوئے تھے، میرے ساتھ تھے. مولانا محمد عابد جلالی صاحب، مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب، مولانا محمد عبدالکریم جلالی صاحب اور شہزادہ محمد عمر صاحب جو باقاعدہ کمپیوٹر لے کے ساتھ آئے ہوئے تھے. کیونکہ بات آگے چلی ہی نہیں ہے، ہم نے سارے ایسے بندوبست کیے ہوئے تھے کہ 1 منٹ سے پہلے جو وہ کہتے ان کو کمپیوٹر سے نکال کے بھی دکھاتے. بالخصوص اس موقع پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خلیفہ محمد بشیر صاحب کا کہ جنہوں نے آج کے دن کا خصوصی انتظام کیا. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ان کا تعلق اس عظیم آستانے سے ہے. حضرت پیر آرام الدین صدیقی صاحب جی دمجدو آستانہ عالیہ نیاریاں شریف، میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، شفقت فرماتے ہیں اور یہ ان کے فیض یافتہ ہیں. اس لحاظ سے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے دیگر رفقا جو ہیں، بالخصوص شیخ سرور صاحب، یہ ایک باقاعدہ ہماری لائبریری بھی ہے اور ہمارا مطبع بھی ہے، چھاپا خانہ بھی ہے. مسلسل اس سلسلے میں دن رات ان کا کام جاری ہے اور اس سلسلے میں بڑی اچھی خدمات ہیں. اور پھر ہمارے بڑے پرانے دوست ہمارے محترم محمد عباس نورانی صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. یا اللہ جتنے قدم ہمارے اس حق کو ثابت کرنے کے راستے میں ہوتے ہیں، یا اللہ جتنے حضرات نے اس میں دن رات تعاون کیا ہے، جتنا بھی حصہ لیا بھائی صاحب اور دیگر حضرات نے، یا اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما. میرے مولا ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے دین کی سربلندی کے لیے ایسی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے فیض سب کی حال پہ رحم فرما. یا اللہ مسلک اہل سنت کو عروج عطا فرما، اسلام قبول بالا فرما. الہ العالمین پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں تو فتح نصرت فرما. پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا. الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل اس گھر پر خصوصی رحمتوں کا نظام، بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قسط نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما. الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے
فیض میرے تمام اساتذہ جو دنیا سے وصال کر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ حضرت علامہ عطا محمد بندیالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، تمام کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا العالمین اس گھر کے جتنے حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی ارواح کو، اور ہمارے جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ان کی جتنے بھی مشائخ طریقت اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی ارواح کو ثواب پہنچا، جو زندہ ہے ان کو صرف تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد